السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسمارٹ اسکوپ یوٹیوب چینل پر آپ سب کا ایک بار پھر استقبال ہے۔ آج ہم قرآن کریم کے نورانی سمندر میں ایک اور غوطہ لگانے جا رہے ہیں۔ جی، اور یہ سفر جاری رکھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہیں گے۔ ہاں، وہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بہت سے لوگ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، لیکن شاید سبسکرائب کرنا یا آگے شیئر کرنا وہ بھول جاتے ہیں۔ تو ایک دوستانہ سی گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ کاوشیں اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ وہ جو گھنٹی کا نشان ہے، بیل آئیکن، اسے بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ اور کم از کم ایک بار، صرف ایک بار اس ویڈیو کو کسی دوست، کسی گروپ میں شیئر کر دیں۔ یہ ہمارے لیے واقعی ایک بڑی مدد ہوگی۔ بالکل، اور یہ یاد دہانی بھی کروا دیں کہ یہ ہماری اس سیریز کا حصہ ہے جس میں ہم قرآن کریم کے بنیادی پیغامات، وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات ہیں، انہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے، جیسا ہم نے پہلے بھی کہا، کہ یہ سلسلہ قرآن کی باقاعدہ تلاوت یا مستند ترجمہ یا گہری تفسیر کا متبادل ہرگز نہیں ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ جو اہم باتیں ہیں، جو موٹے موٹے اسباق ہیں، انہیں ایک آسان، سمجھ میں آنے والے انداز میں سامنے لایا جائے۔ صحیح۔ تو آج ہم سورۃ البقرہ سیریز کے دوسرے حصے پر بات کریں گے۔ پہلے حصے میں ہم نے کچھ بنیادی موضوعات کا تعارف حاصل کیا تھا۔ جی، اور آج ہم انشاءاللہ اس عظیم سورت کے اگلے بہت اہم حصوں کا جائزہ لیں گے، جو ایمان، ہدایت، پھر قوانین اور اخلاقی اصولوں پر مزید تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں۔ وہ اصول جو اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کے لیے اتارے ہیں۔ اور یہ بھی بتا دیں کہ انشاءاللہ اس سورت پر مزید حصے بھی جلد آئیں گے تاکہ پوری سورت مکمل ہو سکے۔ یقیناً، اور یہ سب آپ کے تعاون سے ہی ممکن ہے۔ آپ کی حوصلہ افزائی، آپ کے کامنٹس، چاہے وہ تجویز ہوں یا کہیں آپ اختلاف رکھتے ہوں، وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں۔ بالکل، ہم انشاءاللہ ان کی روشنی میں بہتری لانے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے آج کی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو آج ہماری توجہ مرکوز ہے سورۃ البقرہ کے دوسرے پارے پر۔ یہ تقریباً آیت نمبر 142 سے شروع ہوتا ہے اور آیت 283 کے قریب تک جاتا ہے۔ اچھا، یعنی سورت کا تقریباً درمیانی حصہ؟ جی بالکل، اور یہ حصہ شریعت کے بہت سے بنیادی احکامات سے بھرا ہوا ہے۔ اس میں انبیاء کے قصے بھی ہیں، معاشرتی اصول بھی بیان ہوئے ہیں، مطلب ایک طرح سے عملی زندگی کی گائیڈ لائنز ہیں۔ صحیح۔ تو اس پارے کا آپ کہہ لیں کہ نقطہ آغاز کیا ہے؟ کوئی خاص واقعہ یا حکم جس سے یہ شروع ہوتا ہے؟ مجھے کچھ یاد آ رہا ہے کہ یہاں ایک بڑی تبدیلی کا ذکر ہے۔ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک پہنچے۔ اس پارے کا آغاز ہی ایک انتہائی اہم، تاریخی اور آپ کہہ سکتی ہیں ایک امت ساز حکم سے ہوتا ہے۔ وہ ہے تحویل قبلہ۔ تحویل قبلہ، یعنی نماز میں رخ کا بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف پھیرا جانا۔ بالکل وہی۔ یہ واقعہ تقریباً آیات 142 سے 151 تک بیان ہوا ہے، اور یہ صرف ایک سمت کی تبدیلی نہیں تھی، اس کے پیچھے گہری حکمتیں اور بڑے اسباق پوشیدہ تھے۔ اچھا، کیا حکمت تھی اس میں؟ کیا صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کے اپنا ایک قبلہ ہو جائے، یا کچھ اور بھی مقصود تھا؟ دیکھیں، یہ کئی پہلوؤں سے اہم تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ مسلمانوں کے ایمان کی ایک بڑی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون ہے جو بغیر کسی کیوں اور کیسے کے صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر فوراً عمل کرتا ہے۔ یعنی یہ جانچنا مقصود تھا کہ کون سنے گا اور مانے گا، اور کون اعتراضات یا بہانے تلاش کرے گا۔ جی بالکل، خاص طور پر اس لیے کہ یہودی اور منافقین اس پر بہت شور مچانے والے تھے کہ یہ کیسا دین ہے، کبھی ادھر منہ کبھی ادھر۔ تو یہ ایک طرح سے صف بندی تھی، کھوٹے اور کھرے کو الگ کرنا تھا۔ صحیح۔ اور دوسرا پہلو؟ دوسرا اہم پہلو یہ تھا کہ اس حکم کے ذریعے امت مسلمہ کو ایک مستقل، منفرد مرکز اور شناخت عطا کی گئی۔ خانہ کعبہ، جو دین ابراہیمی کا مرکز تھا، اسے دوبارہ مرکزیت دی گئی۔ اس سے مسلمانوں کی اپنی ایک پہچان قائم ہوئی جو انہیں پچھلی امتوں سے ممتاز کرتی تھی۔ یعنی ایک طرح سے اپنی جڑوں کی طرف واپسی بھی تھی، دین ابراہیمی سے تعلق کا اعادہ۔ یقیناً، اور تیسری بات یہ کہ اس سے یہ اصول واضح ہو گیا کہ عبادات ہوں یا زندگی کے دیگر معاملات، ان کا تعین وحی الہی سے ہوگا، انسانی خواہشات، آراء یا پرانی روایتوں کی بنیاد پر نہیں۔ مرکز اللہ طے کرے گا، نظام اللہ دے گا۔
بہت گہری بات ہے. یعنی یہ صرف ایک جغرافیائی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک نظریاتی اور ایمانی پختگی کا اعلان تھا. بالکل. اس میں سبق یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت ہمیشہ آسان نہیں لگتی. کبھی کبھی ہماری عقل یا پرانی عادتیں اس کی راہ میں آتی ہیں، لیکن حقیقی ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ جب حکم آ جائے تو سر تسلیم خم کر دیا جائے. جی، یہ تو واقعی ایک زبردست آغاز ہے اس پارے کا. اچھا، اس اہم واقعے کے بعد پارا ہمیں کن دوسرے موضوعات کی طرف لے جاتا ہے؟ تحویل قبلہ کے حکم کے فوراً بعد جیسے ہی ایک سمت متعین ہوئی، اللہ تعالیٰ نے امت کو آنے والی ذمہ داریوں اور مشکلات کے لیے تیار کرنا شروع کیا. آیات 152 سے آگے خاص طور پر 189 تک صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگنے کی تلقین کی گئی ہے. ہاں، وہ مشہور آیت، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. جی وہی، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ گویا ایک فارمولا دے دیا گیا کہ زندگی میں آزمائشیں آئیں گی، مشکلات ہوں گی، لیکن تمہارے پاس ان سے نمٹنے کے لیے دو سب سے مضبوط ہتھیار ہیں: صبر اور اللہ سے تعلق یعنی نماز. یہ تو ایسے ہے جیسے بنیاد فراہم کر دی گئی کہ اب آگے جو بھی احکامات یا ذمہ داریاں آنے والی ہیں ان کو نبھانے کے لیے روحانی توانائی کہاں سے ملے گی. بالکل درست فرمایا آپ نے. یہ صرف ذاتی زندگی کے لیے نہیں بلکہ اجتماعی زندگی میں بھی یہی اصول کار فرما ہے. اسی حصے میں آپ دیکھیں گے کہ شہداء کی عظمت کا بیان ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو. پھر ان آزمائشوں کا ذکر ہے جن سے امت کو گزرنا پڑ سکتا ہے: خوف، بھوک، مال و جان اور پھلوں کی کمی. اور پھر ان آزمائشوں پر صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے. جی ہاں بالکل. اور پھر اسی تسلسل میں معاشرتی استحکام کے لیے کچھ بہت اہم قوانین اور اصول بیان ہوئے ہیں، جیسے قصاص کا حکم ہے. قصاص یعنی جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ والا قانون. اس کا یہاں ذکر کیوں؟ دیکھیں، اسلام ایک متوازن دین ہے. جہاں صبر کی تلقین ہے، وہیں معاشرے میں عدل و انصاف کے قیام پر بھی بے انتہا زور ہے. قصاص کا قانون اگرچہ بظاہر سخت لگتا ہے، لیکن یہ انسانی جان کی حرمت کو یقینی بناتا ہے. جب ریاست یہ قانون نافذ کرتی ہے تو ممکنہ مجرموں کے لیے ایک رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، اور مقتول کے لواحقین کو بھی ایک قانونی راستہ ملتا ہے اپنے غم و غصے کے اظہار کا، بجائے اس کے کہ وہ خود بدلہ لینے نکل پڑیں. بالکل. اس سے معاشرہ خود انتقامی کارروائیوں اور لاقانونیت سے محفوظ رہتا ہے. لیکن یہ بھی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ قصاص کے ساتھ ہی اسی آیت میں معافی اور دیت یعنی خون بہا لینے کی ترغیب بھی دی گئی ہے. اچھا، یعنی سختی کے ساتھ نرمی کا پہلو بھی موجود ہے. جی، یہ توازن بہت اہم ہے. اسی حصے میں پھر وصیت کے احکام آتے ہیں اور پھر روزے کے احکامات کی تفصیل شروع ہوتی ہے. روزہ، یہ بھی اسی صبر اور تقویٰ کے حصول کا ایک ذریعہ ہے. یقیناً. یہ ساری تعلیمات مل کر یہ تصویر پیش کرتی ہیں کہ اسلام صرف چند عبادات کا نام نہیں بلکہ یہ ایک مکمل نظام حیات ہے. یہ فرد کی روحانی تربیت بھی کرتا ہے اور معاشرے کے لیے قوانین اور اخلاقی ضابطے بھی فراہم کرتا ہے. صحیح کہا. اس میں سبق یہ ہے کہ ایمان ہمیں نہ صرف ذاتی مشکلات میں مضبوطی دیتا ہے بلکہ ہمیں ایک منصفانہ، ہمدرد اور منظم معاشرہ بنانے کی ذمہ داری بھی سونپتا ہے. بالکل. اور یہ سفر جاری رہتا ہے. ان احکامات کے بعد پارا ایک اور بہت ہی اہم عملی پہلو کی طرف توجہ دلاتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے مالی معاملات، خاص طور پر پارا دوم کا آخری حصہ، تقریباً آیت 180 سے لے کر 283 تک. اس میں تجارت، قرض، حلال و حرام اور ان سے جڑی اخلاقیات پر بڑی تفصیل سے بات کی گئی ہے. اچھا، عبادات اور معاشرتی قوانین کے بعد اب معاشی ہدایات. جی، روزے کے احکام کے فوراً بعد مال کے درست استعمال، دوسروں کا مال ناحق نہ کھانے اور پھر خاص طور پر قرض کی لین دین کے بارے میں بہت واضح اور تفصیلی ہدایات آتی ہیں. اور یہیں پر وہ قرآن مجید کی سب سے طویل آیت بھی آتی ہے، آیت الدین یعنی قرض والی آیت. جی ہاں، آیت نمبر 282. یہ اسی پارے کا حصہ ہے اور اس کی لمبائی اور اس میں دی گئی تفصیلات سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسلام معاشی معاملات میں شفافیت، دیانتداری اور انصاف کو کتنی زیادہ اہمیت دیتا ہے. اتنی تفصیل؟ کیا کیا باتیں ہیں اس میں؟ اس میں ہر چیز واضح کی گئی ہے. اگر ادھار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لو،
کون لکھے، کیسے لکھے، گواہ بناؤ، کتنے گواہ ہوں، مرد نہ ہوں تو عورتیں ہوں، لکھنے والے اور گواہ اپنی ذمہ داری پوری کریں، اگر کوئی لکھنے سے انکار کرے یا گواہی چھپائے تو اس پر کیا وعید ہے، اگر سفر میں ہو اور لکھنے کا انتظام نہ ہو تو رہن یعنی کوئی چیز گروی رکھوانے کا ذکر ہے، مطلب ہر پہلو کا احاطہ کیا گیا ہے۔ حیرت انگیز تفصیل ہے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا اس وقت عرب معاشرے میں اس طرح کے مسائل بہت زیادہ تھے؟ مقصد بالکل واضح ہے، لوگوں کے درمیان مالی تنازعات کو کم سے کم کرنا، ہر ایک کے حق کو محفوظ کرنا، دھوکہ دہی اور ابہام سے بچانا، اور سب سے بڑھ کر معاشرے میں اعتماد کی فضا قائم کرنا۔ جب لین دین صاف ہوگا تو جھگڑے کم ہوں گے اور تعلقات بہتر ہوں گے۔ بالکل۔ اسلام ایک ایسے معاشی نظام کو فروغ دیتا ہے جو استحصال سے پاک ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اسی پارے میں آگے چل کر آپ دیکھیں گی کہ سود یعنی ربا کو کتنی سختی سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں، سود کی ممانعت کا ذکر تو بہت شدت انداز میں ہے۔ جی، اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ تک قرار دیا گیا ہے۔ یہ ساری ہدایات مل کر یہ بتاتی ہیں کہ معاشی انصاف اسلام کے سماجی ڈھانچے کا ایک لازمی اٹوٹ انگ ہے۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے آج کے دور میں؟ سبق بہت واضح ہے۔ ایک ایماندار، مضبوط اور خوشحال معاشرہ صرف ایماندارانہ مالی اصولوں پر ہی قائم رہ سکتا ہے، جہاں ہر ایک کے حقوق محفوظ ہوں، جہاں شفافیت ہو، جہاں کمزور کا استحصال نہ ہو۔ یہ صرف عبادات کی بات نہیں، ہمارے روزمرہ کے کاروبار، نوکری، لین دین، سب پر یہ اصول لاگو ہوتے ہیں۔ یہ بات تو واقعی غور طلب ہے کہ دین کس طرح زندگی کے ہر شعبے کو محیط ہے، یعنی مسجد سے لے کر مارکیٹ تک ہر جگہ اللہ کے حکام ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ یہی تو اسلام کی جامعیت اور خوبصورتی ہے۔ اچھا، اسی پارے میں ایک اور چیز بھی ہے جس کا ذکر ضروری ہے، وہ ہے کچھ تاریخی واقعات، خاص طور پر بنی اسرائیل کے حوالے سے۔ ہاں، سورۃ البقرہ میں تو بنی اسرائیل کے قصے بار بار آتے ہیں۔ کیا اس دوسرے پارے میں بھی ان کا ذکر ہے؟ جی بالکل، اگرچہ پہلا پارا ان کے واقعات سے زیادہ بھرا ہوا تھا، لیکن دوسرے پارے میں بھی ان کے قصوں کے حوالے ملتے ہیں یا ان کی تاریخ سے جڑے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ مثلاً وہ گائے کو ذبح کرنے کا مشہور واقعہ، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام ہی البقرہ یعنی گائے ہے، اس کا تعلق بنی اسرائیل سے ہی تھا۔ وہ تفصیل تو پہلے پارے میں تھی، لیکن اس کا حوالہ یہاں بھی آتا ہے۔ اسی طرح طالوت و جالوت کا قصہ، جو اگرچہ تھوڑا آگے شروع ہوتا ہے، لیکن اس کی تمہید اور پس منظر یہاں موجود ہے۔ اور وہ ایک بستی کا قصہ بھی سنا ہے جہاں کے لوگ طاعون کے ڈر سے بھاگے تھے۔ جی ہاں، وہ بھی اسی ضمن میں آتا ہے کہ کس طرح وہ موت کے ڈر سے بھاگے، اللہ نے انہیں موت دی اور پھر اپنی نشانی دکھانے کے لیے زندہ کیا۔ یہ سب واقعات، چاہے براہ راست بنی اسرائیل سے متعلق ہوں یا ان اقوام سے جن کا انجام عبرت کے لیے بیان ہوا، ان کا مقصد ایک ہی ہے۔ کیا مقصد ہے ان قصوں کو بار بار دہرانے کا؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان میں کیا خاص پیغام ہے؟ بنیادی مقصد ہے عبرت اور نصیحت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھانا چاہتے ہیں کہ جب کسی قوم کو ہدایت ملتی ہے، نعمتیں ملتی ہیں اور وہ اس کی قدر نہیں کرتی، احکامات میں ہیلے بہانے کرتی ہیں، انبیاء کی نافرمانی کرتی ہے یا اللہ کی نشانیوں سے منہ موڑ لیتی ہے، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ یعنی تاریخ سے سبق سیکھو۔ بالکل، بنی اسرائیل کی تاریخ میں ہمیں ایمان کی کمزوری، مادہ پرستی، اللہ کے احکامات سے ٹال مٹول اور نتیجتاً ذلت و رسوائی کی مثالیں ملتی ہیں۔ قرآن انہیں اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ مسلمان ان غلطیوں سے بچیں جو پچھلی امتوں نے کیں۔ اچھا، اور کوئی پہلو؟ دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ ان واقعات سے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کے قوانین فطرت جنہیں سنت اللہ کہتے ہیں، اور ایمان کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ جیسے طالوت و جالوت کے قصے میں سبق ہے کہ کامیابی تعداد یا ظاہری ساز و سامان سے نہیں ملتی، بلکہ ایمان، صبر اور اللہ پر توکل سے ملتی ہے۔ صحیح۔ اور وہ طاعون والا واقعہ؟ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ موت سے بھاگا نہیں جا سکتا۔ زندگی اور موت صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور وہ گائے والا قصہ، وہ تو کمال کی مثال ہے کہ اللہ کے حکم میں بلا وجہ سوالات کرنا، ہیلے بہانے تراشنا، معاملے کو آسان کرنے کے بجائے مزید مشکل بنا دیتا ہے۔ یعنی سیدھی طرح حکم مان لیتے تو آسانی تھی، جتنے سوال کیے
اتنی سختی بڑھتی گئی؟ جی بالکل یہی ہوا۔ تو یہ قصے ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، مکمل سپردگی، اطاعت اور توکل والا۔ یہ تو ایسے ہے جیسے تاریخ ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنا عکس دیکھ کر اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ واقعی گہری باتیں ہیں۔ اچھا، اب اگر ہم اس پارے کے اختتام کی طرف بڑھیں تو وہاں کیا خاص پیغام ملتا ہے؟ پارہ دوم کا اختتام، بلکہ پوری سورۃ البقرہ کا اختتام 2 عظیم ترین آیات پر ہوتا ہے۔ آیت نمبر 285 اور 286 یہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے شروع ہوتی ہیں۔ ہاں، یہ آیات تو بہت مشہور ہیں اور ان کی بڑی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ آیات ہیں جو معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص تحفے میں عطا ہوئیں۔ سبحان اللہ، ان آیات میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ ان کا مضمون کیا ہے؟ یہ آیات دراصل پوری سورت بلکہ پورے دین اسلام کا نچوڑ اور خلاصہ ہیں۔ ان میں سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مومنین کے بنیادی عقائد کا بھرپور اقرار ہے۔ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان، اور یہ کہ ہم رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے، یعنی ایمان کی اساسات کا بیان۔ بالکل۔ پھر اس کے بعد ہے اللہ کے حکم کو سننا اور اس کی اطاعت کرنے کا عزم۔ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہ ہے بندگی کا اصل جوہر۔ اور پھر اس کے بعد دعائیں ہیں، ہے نا؟ ہائی عاجزی کے ساتھ دعا اور استغفار ہے، خاص طور پر وہ دعا ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطاؤنا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہم سے مواخذہ نہ فرمانا۔ یہ اللہ کی رحمت، اس کی مغفرت کی طلب کا بہترین نمونہ ہے، اپنی کمزوری کا اعتراف ہے اور اللہ کی مہربانی کی امید ہے۔ اور وہ جو مشہور جملہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، وہ بھی نہیں آیات کا حصہ ہے؟ جی ہاں، یہ اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے اور یہی بیان ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت اور اس کے کامل عدل کا مظہر ہے کہ وہ انسان کو اسی بات کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے جس کی وہ صلاحیت اور طاقت رکھتا ہے۔ اس سے مایوسی ختم ہوتی ہے اور کوشش کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بے شک۔ پھر آیات میں مزید دعائیں بھی ہیں، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا گیا تھا، ہمیں معاف فرما، ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مولا ہے، بس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ گویا ایک مکمل پیکج ہے، ایمان کا اقرار، اطاعت کا عزم، اپنی کمزوری کا اعتراف، اللہ کی رحمت کی طلب اور دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے دعا۔ یہ ایک مومن کی پوری زندگی کا نقشہ کھینچ دیتی ہیں۔ سبحان اللہ، واقعی یہ تو ایک جامع اور مکمل اختتام ہے اس حصے کا، بلکہ پوری سورت کا۔ اچھا، تو اگر ہم اس پورے دوسرے پارے کے جو مرکزی اسباق ہیں ان کو چند نکات میں سمیٹنا چاہیں تو وہ کیا ہوں گے؟ یقیناً اگر ہم خلاصہ کریں تو جزء دوم ہمیں چند بڑے اہم سبق سکھاتا ہے۔ وحی کی بالادستی اور اطاعت کا لزوم۔ تحویل قبلہ کا واقعہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ایمان کا مطلب اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا ہے، چاہے فوری سمجھ آئے یا نہ آئے۔ صحیح۔ دوسرا، صبر اور نماز کی اہمیت، یہ زندگی کی مشکلات اور آزمائشوں میں ہمارے سب سے بڑے سہارے ہیں، ان سے اللہ کا ساتھ اور مدد حاصل ہوتی ہے۔ تیسرا نقطہ کیا ہوگا؟ اسلام کی جامعیت، یہ دین صرف عبادات تک محدود نہیں بلکہ یہ معاشرتی نظام جیسے قصاص، معاشی اصول جیسے قرض اور سود کے احکام اور اخلاقی ہدایات جیسے وصیت، روزہ، سب کا احاطہ کرتا ہے۔ چوتھا سبق، معاشی انصاف کی بنیاد، مالی معاملات میں شفافیت، دیانتداری اور سود جیسی استحصالی چیزوں سے مکمل اجتناب ایک صحت مند اور صالح معاشرے کے لیے ناگزیر ہے۔ پانچواں، تاریخ سے عبرت حاصل کرنا، پچھلی قوموں خاص طور پر بنی اسرائیل کی غلطیوں سے سیکھنا اور ان کو دہرانے سے بچنا، ان کے انجام میں ہمارے لیے نشانیاں ہیں۔ چھٹا نقطہ، اللہ کی رحمت اور اس کا عدل، یہ یقین کہ اللہ ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور یہ کہ دعا، توبہ اور استغفار کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ اور آخری ساتواں نقطہ، ساتواں اور شاید سب کو سمیٹنے والا نقطہ، ایمان اور عمل کا لازمی تعلق۔
سچا ایمان صرف دل کے یقین کا نام نہیں، بلکہ اس یقین کا عملی زندگی میں اللہ کے احکامات کی پیروی کی صورت میں ظاہر ہونا ضروری ہے۔ سمعنا و اطعنا کا جذبہ۔ بہترین خلاصہ، ماشاءاللہ۔ یعنی سورۃ البقرہ کا یہ دوسرا پارہ ہمیں ایک مکمل ضابطۂ حیات کی ایک عملی تصویر دکھاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد ایک فرد کو اور ایک معاشرے کو کن بنیادوں پر کھڑا ہونا ہے، کن اصولوں پر چلنا ہے تاکہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکے۔ یہ صرف نظریاتی باتیں نہیں بلکہ بالکل قابل عمل ہدایات ہیں۔ بالکل۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ آیات مدینہ میں نازل ہو رہی تھیں، جہاں ایک نیا اسلامی معاشرہ اور ریاست تشکیل پا رہی تھی۔ تو یہ پارہ دراصل اس نئی امت کی بنیادیں مضبوط کر رہا تھا، انہیں بتا رہا تھا کہ تمہاری شناخت کیا ہے، قبلہ، تمہارے قوانین کیا ہوں گے، قصاص، قرض، روزہ، تمہیں اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، صبر، نماز، جہاد کا اشارہ، اور تمہارا معاشی نظام کیسا ہوگا، سود کی ممانعت۔ یہ پہلو تو بہت اہم ہے۔ اس پس منظر میں یہ احکامات اور بھی زیادہ معنی خیز ہو جاتے ہیں۔ امید ہے کہ سورۃ البقرہ کے دوسرے پارے کے ان پہلوؤں پر آج کی گفتگو سے ہم سب کو کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے اور غور و فکر کرنے کا موقع ملا ہوگا۔ یہ واقعی قرآن کے پیغام کی گہرائی اور وسعت کا احساس دلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ چلتے چلتے ایک بار پھر وہی دوستانہ درخواست کہ اگر آپ کو یہ گفتگو مفید لگی ہو تو ازراہ کرم اسے لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں، عزیزوں یا کسی گروپ میں شیئر بھی کر دیجیے گا تاکہ یہ پیغام آگے بڑھ سکے۔ اور ہاں، اسمارٹ اسکوپ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اس سیریز کی اگلی ویڈیوز اور دوسرا معلوماتی مواد بھی آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ آپ کے تعاون اور وقت کا بہت شکریہ۔ ایک سوال آپ کے غور و فکر کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ ان تمام احکامات میں قبلے کی تبدیلی سے لے کر مالی قوانین اور آخری دعاؤں تک وہ کون سا ایک بنیادی دھاگا یا اصول ہے جو آپ کو بار بار نظر آتا ہے، اور وہ اصول آج 21ویں صدی میں ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے سب سے زیادہ اہم کیوں ہو سکتا ہے؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ اجازت دیجیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔